بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام کے بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ خوف خدا سے کھجوریں قبول نہ کی۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عافیہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ خلیفہ مہدی نے انہیں ایک علاقے کا قاضی مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ دوپہر کے وقت خلیفہ کے پاس گئے۔ خلیفہ نے اپنے پاس بلا کر حال دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے سرکاری کاغذات سے بھرا ہوا تھیلا خلیفہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، میں عہدہ قضاء سے استعفیٰ دیتا ہوں، یعنی میں اپنی ڈیوٹی سے، اپنی نوکری سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ آپ میری جگہ جسے چاہیں قاضی مقرر کر دیں، اب میں یہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا۔ خلیفہ نے سنا تو سمجھا کہ شاید کسی سرکاری نمائندے یا صاحب اثر شخص نے آپ رحمۃ اللہ کو تنگ کیا ہوگا۔ خلیفہ نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ کو کس نے تنگ کیا؟ کون ہے جو آپ کے معاملات میں دخیل ہو کر آپ رحمۃ اللہ کو تنگ کر رہا ہے؟ یعنی کون بندہ ایسا بندہ ہے جو آپ کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دینے کو تیار ہو گئے؟ یعنی کس بندے نے آپ کو تنگ کیا ہے کہ اتنا مجبور کیا ہے، مجبور ہو کر آپ استعفیٰ دینے لگ گئے؟ قاضی عافیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے خلیفہ، ایسی کوئی بات نہیں، یعنی مجھ سے تنگ کسی نے کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اصل بات کچھ اور ہے، یعنی اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ ہوا یوں، یعنی ایسا ہے کہ دو شخصوں کا مقدمہ تقریباً 2 ماہ سے میرے پاس تھا۔ یعنی ایک ایسا مقدمہ تھا 2 شخصوں کا جو لڑا جا رہا تھا میرے پاس 2 ماہ سے۔ وہ مقدمہ ایسا مشکل و حیران کن تھا، اتنا پیچیدہ مقدمہ تھا کہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اتنا مشکل ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا، فیصلہ نہیں ہوا۔ ان میں سے ہر ایک ثبوت و گواہ پیش کر چکا ہے، یعنی دونوں آدمی اپنے طرف سے گواہ ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دعویٰ پر دلائل و گواہ موجود ہیں، یعنی دونوں نے صحیح گواہ اور صحیح دلائل پیش کی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب کہ ان کا فیصلہ کس طرح کروں۔ وہ 2 ماہ تک، یعنی 2 ماہ تک سلسلہ جاری رہا، 2 ماہ سے چل رہا سلسلہ۔ بالآخر میں نے ان سے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر دلائل و گواہ پیش کر چکے ہو، تمہارا فیصلہ کچھ دن بعد فلاں تاریخ کو ہوگا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا ادھر ہمارے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، بعد میں بتائیں گے۔ ایسے ہی کیا کہ ان کو کہا کہ آپ مقدمے کے بحث مکمل ہو چکی ہے، گواہ بھی پیش ہو چکے ہیں، ثبوت بھی سارے پیش ہو چکے ہیں، تو اب فیصلہ محفوظ ہے۔ اب بعد میں اس سے فیصلہ کیا جائے گا، فلاں تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جاؤ فلاں دن آ جانا، یعنی اب جاؤ آپ فلاں وقت پر آ جانا، فلاں دن آ جانا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں غور و فکر کرنے لگا، یعنی میں اس فکر میں تھا کہ میں نے جو مقدمہ اس لیے مؤخر کیا تھا، یعنی اس لیے ڈیلے کیا تھا، تخیر کی تھی کہ شاید یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، یعنی شاید یہ صلح کر لیں تو پھر بالکل آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنا۔ مگر ورنہ کم سے کم مجھے مقدمہ میں غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر صلح نہ بھی کریں گے تو کچھ دن چلو مل جائیں گے، جو ٹائم دیا ان کو، تو میں اس میں غور و فکر کر لوں گا کہ کون سچا کون جھوٹا، کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے تازہ اور عمدہ کھجوریں بہت پسند تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کو میری اس پسند کے بارے میں پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ مجھے کھجوریں پسند ہیں، تو ابھی کھجوریں پکنا ہی شروع ہوئی تھیں، اور تازہ کھجوریں ان دنوں بڑے بڑے روسا و امراء، یعنی بڑے بڑے جگیردار اور امیر آدمی کو بہت مشکل سے ملتی تھی، مشکل سے اویلیبل ہوتی تھی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں سے، یعنی دونوں شخصوں میں سے ایک شخص جس کو پتا تھا میری پسند کا کہ کھجوریں پسند ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اعلیٰ تازہ قسم کے کھجوروں سے بھرا ہوا تھال لے آیا۔ اس نے میرے خادم کو چند درہم
رشوت دے کر، یعنی اس نے رشوت دی میرے خادم کو راضی کرنے رشوت دے کر کہ کھجوروں کا وہ تھال مجھ تک پہنچا دے۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی، یعنی خادم نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی نہیں سوچا، اس نے رشوت لے لی اور کھجوریں مجھ تک پہنچا دی۔ تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا جو مالک ہے، میرا آقا ہے، کھجوریں واپس کر دے گا۔ اس نے کھجوروں کا تھال مجھ تک پہنچا دیا۔ میں نے ان میں سے ایک کھجور بھی نہ لی، یعنی ایک کھجور بھی نہ کھائی، اور خادم سے کہا جہاں سے لائے ہو وہیں لے جاؤ، یعنی میں نے کہا جہاں سے کھجوریں لائے ہو وہیں لے جاؤ، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، یہ تحفہ میں قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اپنے کھجوریں لے کر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اپنے مخالف فریق کے ساتھ میرے پاس آیا۔ آج ان کا فیصلہ ہونا تھا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے آئے، میری نظر اور میرے دل میں وہ دونوں برابر کی حیثیت سے نہ آئے۔ مجھے ایسا لگا کہ میری توجہ اس شخص کی طرف زیادہ ہو رہی ہے جو کھجوریں لے کر آیا تھا۔ اے خلیفہ، مجھے اپنی یہ کیفیت ہرگز قبول نہیں، یعنی مجھے یہ کیفیت قبول نہیں ہے کہ ایک ہی طرف میں جھک جاؤں، دوسرا ویسے ہی رہ جائے۔ یعنی دونوں نے ثبوت پیش کیے ہیں، صحیح کیے ہیں، دونوں نے گواہ پیش کیے ہیں، صحیح گواہ پیش کیے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک کے حق میں فیصلہ کر دو دوسرا مارا جائے۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کے حق میں فیصلہ کروں، تو مجھے اس پریشانی سے نکالیں۔ میں نے وہ کھجوریں قبول نہ کی، تب میری یہ حالت ہے، جب سے کھجوریں قبول نہ کی تب سے میری حالت ہے، اور خدا نہ خواستہ کھجوریں قبول کر لیتا تو میرا کیا بنتا۔ یعنی ابھی میں نے کھجوریں قبول نہیں کی تھی، مگر میرے ذہن میں تھا کہ وہ شخص کھجوریں لے کر آیا ہے، یعنی میرے ذہن میں اس کے لیے ذہن ایسے آ رہا تھا کہ لایا تھا، پھر وہ لے گیا، لایا تو تھا نا، تو میں جو سوچتا تھا اس وجہ سے اسی کی طرف میرا جھکاؤ ہو رہا تھا۔ تو اگر میں وہ قبول کر لیتا پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا، پھر تو پورے جھکنا تھا، جھک جانا تھا، اس کے حال میں فیصلہ کر لینا تھا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا پھر۔ تو اگر خدا نہ خواستہ قبول کر لیتا وہ تحفہ تو میرا کیا بنتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی وجہ سے دینی معاملات میں رکاوٹ اور فساد کا باعث بنوں اور ہلاکت میرا مقدر بن جائے، یعنی میں اور ایسا فیصلہ کر بیٹھوں غلط تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میری وجہ سے لوگوں میں فساد و بد امنی پھیلے۔ خدا را مجھے معاف فرمائیں اور میری جگہ کسی اور قاضی کو مقرر کر دیں، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ خلیفہ نے جب ان کی خلاص بڑی اچھی باتیں سنی تو استعفیٰ قبول کر کے ان کی جگہ کسی اور کو قاضی بنا دیا، اور آپ رحمت اللہ وہاں سے اس طرح واپس ہوئے جیسے بہت بڑا بوجھ آ کے سر سے اتر گیا، یعنی آپ پھر ہلکے پھلکے ہو گئے جب استعفیٰ منظور ہو گیا۔ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دے، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، جو میرا ایمان بنا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس پر مجھے موت دے دے اچھے ایمان پر، یعنی کہ اس سے پہلے کہ میں ایسے بے ایمانی کر بیٹھوں کہ دین کا نقصان ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری جو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔